अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। दी क्रेडिबल एडवाइस के प्लेटफॉर्म से हम करते हैं आप सबको वेलकम। आज हमारे साथ बहुत ही ऑनरेबल गेस्ट मौजूद हैं, दी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कोरो कंसल्टिंग, अली अफजल साहब। सर कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आज भी हम लोग डिस्कस करेंगे, बड़े हमें क्वेश्चन आ रहे थे, लास्ट टाइम की भी हमारी वीडियो बड़ी पॉपुलर गई है, तो हमने कहा उसी क्राइटेरिया को आगे जाके कंटिन्यू किया जाए। थ्रू आउट एवरी वीक हम आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ला के देते रहते हैं। अभी आज की हमारी वीडियो स्पेसिफाई करती है जो यूएसए इमिग्रेंट कैटेगरी है, उसमें एक कैटेगरी है EB-1A वीज़ा के हवाले से, तो उस कैटेगरी को हम प्लेटफॉर्म पे आज डिस्कस करेंगे। सर प्लीज़ थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन, हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले EB-1A कैटेगरी एग्जैक्टली क्या है, अगर हम इन अ कपल ऑफ कुछ पॉइंट्स बताना चाहें अपने व्यूअर्स को। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये कि EB-1A इज वन ऑफ द वेरी फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट बेस्ड इमिग्रेंट कैटेगरी। जैसे कि हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के इल्म में हो, अगर नहीं है तो मैं बता देता हूँ। जैसे EB-1, EB-2, EB-3, EB-4, EB-5। तो सबसे पहले तो ये EB-1 फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट बेस्ड प्रेफरेंस इमिग्रेंट कैटेगरी है। अच्छा, EB-1 के अंदर भी राइट नाउ हम जो डिस्कस कर रहे हैं, हम EB-1B और EB-1C नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं EB-1A। Why we are not discussing EB-1B and EB-1C? Because EB-1B and EB-1C के अंदर आपको लेबर सर्टिफिकेशन की जरूरत तो नहीं है यूएसए से, लेकिन आपको जॉब ऑफर चाहिए होती है। अच्छा, वो और जो कि नामुमकिन तो मैं नहीं कहूँगा कि नामुमकिन है, लेकिन ये कि इट्स गोइंग टू बी अ वेरी टफ कॉल और अ टास्क टू obtain a job by sitting here in Pakistan। तो EB-1A एक ऐसी कैटेगरी है कि जिसमें ना तो आपको जॉब ऑफर चाहिए, ना ही आपको लेबर सर्टिफिकेशन चाहिए, और EB-2 NIW की तरह इसमें सेल्फ पिटीशन का राइट है। तो इसलिए ये बहुत अच्छी कैटेगरी है, और इसमें मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानियों को बहुत इंटरेस्ट लेना चाहिए, क्योंकि इसका स्टेटस भी करंट है। और स्पेसिफाई अगर हम बात करें इसके एलिजिबल क्राइटेरिया की, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ हमारे पास ऐसे पॉइंट्स एंड पोर्शंस होंगे जिसको कोई भी कैंडिडेट देखकर और अप्लाई करना चाहेगा, वो टारगेट ऑडियंस हमारी क्या होगी? जी, अच्छा, सबसे पहले ये बात बिल्कुल ठीक है कि हर कैटेगरी की कुछ ना कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। EB-1A को हम डिस्कस कर रहे हैं कि तो EB-1A एक्चुअली ये वो प्रोफेशनल हैं हु हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी इन द फील्ड ऑफ साइंस, आर्ट्स, बिजनेस, एजुकेशन एंड एथलेटिक्स। यानी अगर आप समझते हैं कोई भी हमारा पाकिस्तानी भाई या बहन ये समझता है कि वो इन फील्ड्स में, चाहे वो साइंसेस की फील्ड है, चाहे वो आर्ट की फील्ड है, चाहे वो बिजनेसेस की फील्ड है, चाहे वो एजुकेशन की फील्ड है, चाहे वो एथलेटिक की फील्ड है, अगर वो ये समझता है कि वो उसके पास एक नेशनली और इंटरनेशनली सस्टेन्ड एक्लेम, यानी उसकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी ऐसा नहीं है कि वो किसी ज़माने में उसने कोई प्राइज़ जीता था, एक ज़माने में उसने कोई अवार्ड जीता था, या एक ज़माने में दुनिया उसकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी की मोतरफ थी, उसकी ये एबिलिटी, उसकी ये कंट्रीब्यूशन सस्टेन होना चाहिए, ईदर नेशनली और इंटरनेशनली, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम के वो कंटिन्यूएशन में हो, ऐसे। जी बिल्कुल, और सस्टेन हो, आज भी हो। अगर आप आज अप्लाई कर रहे हैं EB-1A के लिए, तो एज एन एजुकेशनिस्ट, एज ए साइंटिस्ट, एज एन आर्टिस्ट, एज ए बिजनेस पर्सन, एज एन एथलेटिक, आपकी जो अचीवमेंट है वो सस्टेन, जैसे तो ये इसकी एक वन लाइन रिक्वायरमेंट है। अच्छा, अब इसकी एलिजिबिलिटी के अंदर या तो वन टाइम अचीवमेंट उस लेवल की हो कि किसी ओलंपियन ने या तो कोई ओलंपिक अवार्ड जीता हो गोल्ड का, या फिर कोई किसी आर्टिस्ट ने कुछ ऑस्कर या पुलिट्जर या ग्रैमी अवार्ड जीता हो। तो ये इस लेवल के लोग हैं जो वन टाइम अचीवमेंट जिसको वो कंसिडर करते हैं। और मुझे पता है कि हमारे पाकिस्तानियों ने क्या, बल्कि भारत के अंदर भी और दूसरे मुल्कों ने भी इस स्टेचर का अवार्ड, सिवाय इसके कि हमारे पाकिस्तानी जो हमारे ओलंपियन हैं, उन्होंने अभी रिसेंटली अरशद नदीम साहब, उनका नाम है इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, तो अब जैसे वो हैं, वो खासी इस कैटेगरी के लिए एलिजिबल है। लेकिन आई एम श्योर कि हमारे जो 99.9% पाकिस्तानी हैं वो इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फॉल नहीं करेंगे।
تو ان کے لیے کیا ہے؟ تو ان کے لیے ایک 10 کرائٹیرین ہیں، مگر آپ کہیں تو میں کوئکلی پڑھ دیتا ہوں اس کو، تو آپ لوگ جتنے ہمارے پاکستانی ہیں اس کو ذرا غور سے سنیں کہ ایک تو یہ ہے، اور 10 میں سے ہمیں کتنے میٹ کرنے ہیں؟ 3 out of 10. Okay, only 3. Only 3. Evidence of receipt of lesser nationally or internationally recognized prizes or awards for excellence. اگر آپ کے پاس ان 5 فیلڈ میں سے آپ کو نیشنلی اور انٹرنیشنلی آپ کی ایکسلنس پہ آپ کو پرائزز یا ایوارڈ ملے، this is one of the criteria. Evidence of your membership and association in the field which demand outstanding achievement of their members. آپ کے پاس ان 5 فیلڈ میں سے کوئی ایسی ممبرشپ ہو جو آؤٹ اسٹینڈنگ اچیومنٹ کے بعد اگین ان دا سیم فیلڈ جس سے آپ تعلق ہے ملتی ہو، یعنی وہ ممبرشپ نہیں جو آپ پیسوں سے خرید لیں، وہ ممبرشپ جو آپ کو ایک آؤٹ اسٹینڈنگ اچیومنٹ کے بعد آپ حاصل ہوتی ہے. Evidence of published material about you in professional or major trade publication or other major media. یعنی اگر آپ آرٹسٹ ہیں یا اگر آپ سائنٹسٹ ہیں یا آپ ایجوکیشنسٹ ہیں یا آپ کوئی انٹرپرینور ہیں، تو آپ کی کنٹریبیوشن یقیناً میجر جو میڈیا ہے یہاں پہ یا میجر ٹریڈ میڈیا کے اندر، یہ آپ کا ون آف دی ایویڈنس ہے کہ آپ دکھا سکتے ہیں. Evidence that you have been asked to judge the work of others either individually or on a panel. یہ بھی کہ آپ ایز این ایجوکیشنسٹ، ایز اے سائنٹسٹ، ایز این آرٹسٹ، ایز اے میوزیشین، ایز اے ایکٹر، یو نو، ایز اے ایتھلیٹک، اگر کسی بھی پروگرام میں کسی بھی کانٹیسٹ میں if you have become one of the judges، یہ بھی ایک ایویڈنس ہو گیا. Evidence of your original scientific, scholarly, artistic, athletic or business related contribution of major significance to the field. کچھ ایسی major significant contribution ہو آپ کی again ان 5 فیلڈ میں. Evidence of your authorship of scholarly articles in professional or major trade publications or other major media. اگر ایز این author بھی آپ نے ایز این ایجوکیشنسٹ، ایز اے سائنٹسٹ، ایز این آرٹسٹ، ایز اے یو نو، اگر آپ خود بھی author رہیں جو میجر میڈیا کے اندر، تو this could be one of the evidences. Evidence that your work has been displayed at artistic exhibition or showcases. اس کے اندر تمام ہمارے جو آرٹسٹ ہیں ان کا ورک آ گیا، رائٹ، انٹرنیشنلی جو گیلریز وغیرہ ہوتی ہیں آرٹ کی، یہ وہ آ گیا. Evidence of your performance of leading or critical role in distinguished organization. اب یہ کیا ہے کہ ہمارے وہ یہاں پہ جو لوگ ہیں جو ہائیلی اسکلڈ ہیں اور جو یہاں کی آرگنائزیشنز میں چاہے وہ لوکل ہوں یا ملٹی نیشنل ہوں، اس میں ایک ہائر لیول پہ کام کر رہے ہیں، ہاں ایک بہت ہی لیڈنگ پوزیشن پہ کام کر رہے ہیں، کریٹیکل رول ادا کر رہے ہیں، ڈسٹنگوش یو نو اپنی جگہ پہ ہیں، تو وہ بھی دس یو نو کین بیکم ون آف دی کرائٹیرینس. تو ہمارے وہ جو لوگ ہیں پاکستانی جو ملٹی نیشنل میں کام کر رہے ہیں، یو نو ڈائریکٹرز ہیں، گروپ لیڈرز ہیں، گروپ ڈائریکٹرز ہیں، جنرل مینیجرز ہیں، یو نو برانڈ ہیڈز ہیں، یہ سارے لوگ دیکھا جائے تو بڑی ڈسٹنگوش اس میں کام کر رہے ہیں، رائٹ. اچھا، ایویڈنس دیٹ یو کمانڈ اے ہائی سیلری اور ادر سگنیفیکنٹلی ہائی ریمونریشن ان ریلیشن ٹو ادرز ان دا فیلڈ. اگین اگر آپ یہ شو کر سکیں کہ ایز این آرٹسٹ، سائنٹسٹ، یو نو ایجوکیشنسٹ، اولمپین، وٹ ایور یو کین پروو کہ آپ یو کمانڈ اے ہائی سیلری. اس میں وہ لوگ ہمارے اگین جو اسکل والے لوگ ہیں، جو جی ایمز ہیں، برانڈ ہیڈز ہیں، یقیناً وہ بہت اچھی سیلری مل رہی ہے، تو یہ 2 تو ان کو آلریڈی میٹ ہو گئے. اینڈ لاسٹ ایویڈنس آف یور کمرشل سکسیس ان دا پرفارمنگ آرٹ. اب یہ 10 ہیں، 10 میں سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ کو صرف 3 پورے کرنے ہیں. تو اس کرائٹیریا کے لحاظ سے اچھا، شروع کے جب ہم پوائنٹ سن رہے تھے تو ہمیں لگ رہا تھا کہ یہ تھوڑا سا یونیک کرائٹیریا ہے اور تھوڑا ڈسٹنگوش ٹاسک کو کیٹر کیا گیا ہے، لیکن جیسے ہی ہم 6 پوائنٹ کے بعد سے ہم لوگوں نے ڈسکس کرنا شروع کیا، اس میں وہ ہماری تمام لیڈنگ کیٹیگریز لائے کرتی ہیں جو ڈفرینٹ کارپوریٹس میں یا ملٹی نیشنلس میں یا ایون کہ پرائیویٹ کسی اینٹی کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں، جو اچھے ایک ادارے کے ساتھ اچھی ڈیزگنیشنس پہ کام کر رہے ہیں. دے ہیو گڈ سیلریز اینڈ دے وانٹ ٹو پلان دیئر فیوچر کہ وہ یو ایس اے امیگرینٹ کیٹیگری کے لیے اپلائی کریں. سر اس میں ہمارا پھر نیکسٹ کویشچن یہ آ جاتا ہے، کوئی بیک لاگ کنسیڈریشن میں ہے کچھ ایسا ابھی تک؟ جی بالکل، ایک اچھی بات اس کی EB1A کی یہ بھی ہے کہ اس میں کوئی بیک لاگ نہیں ہے ابھی.
لیکن یہ کہ ہمارے جتنے لوگ ہیں جلدی کریں بیکاز ہوں۔ بیک لاگ ہونے میں دیر نہیں لگتی، دینی ہے۔ رائٹ. تو اس سے پہلے کہ اس میں بیک لاگ ہو جائے تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ جلد سے جلد کریں. ابھی اٹ از کرنٹ، دے آر کرنٹ مین the status is current، یعنی اسی فسکل ایئر کے اندر ہی آپ کی پٹیشن اپروو انشاءاللہ ہو جائے گی، یا واٹ ایور دا آؤٹ کم اور ریزلٹ وڈ بی ود ان دس ایئر ہو جائے گا. صحیح۔ تو یہ سب سے اچھی بات ہے. اور پاکستان کا اپنا ایک کوٹا ہے، ظاہر سی بات ہے، تو پاکستانیوں کو چاہیے کہ یہ کوٹے کو اویل کریں. سب سے پہلے EB1A از اے ویری گڈ، ویری پریکٹیکل، وائبل، اور میں نے 10 پڑھ کے سنائی، آپ خود بھی اس پہ ریسرچ کریں. اور اصل چیز ہوتی ہے ڈاکومنٹیشن، ہاؤ ڈو یو فل یور ڈاکومنٹ، یور فارمز. تو اس میں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایک بڑی سلی سی مسٹیک آپ کر جاتے ہیں. لوگ کہہ سکتے ہیں ہم بھی تو کر سکتے ہیں، آپ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایک پروفیشنل کی، ایک ایکسپرٹ کی ضرورت آپ کو اس لیے ہوتی ہے کہ کوئی اس طرح کی سلی مسٹیک آپ سے نہ ہو کہ وہ آپ کی پٹیشن ہی ڈکلائن ہو جائے جس کی وجہ سے. تو ہمارا ایک ٹریک ریکارڈ ہے، خاصی ہماری پٹیشن الحمدللہ اپروو ہو چکی ہیں. تو اگر آپ ٹرسٹ کریں گے کورو کنسلٹنٹ پہ تو انشاءاللہ بہتر نتائج نکلیں گے. انشاءاللہ بالکل ایسا ہی ہے. اور ہمارے تمام جتنے ویورز ہیں وہ آلریڈی کورو پہ اتنا ٹرسٹ کرتے ہیں. آپ سب کا فیڈ بیک ہمیں موجود ملتا رہتا ہے، اور اسی کے لحاظ سے ہم آپ کو بھی جتنے بھی کمنٹس آپ کے آتے ہیں اس کا رسپونڈ بیک کرتے ہیں. ابھی کیونکہ اس کا ٹائم جتنا جلدی ہو سکے آپ تو اپلائی کریں، اس میں اپنا انٹرسٹ شو کریں. ایلیجیبلٹی سر نے بڑے اچھے سے تھرو آؤٹ دا ویڈیو بھی ایکسپلین کر دی، ایک ایک پوائنٹ کو ہم نے آگے آج ڈسکس کیا. مزید تفصیلات بھی تمام اس میں ڈسکرپشن آپ کو ویڈیو میں بھی دے دی جائے گی، اور جتنے کانٹیکٹس ہیں ان کو آپ ضرور جا کے اپنے لحاظ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. سر تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس ٹائم اور اتنے اچھے سے سب کچھ ایکسپلین کرنے کے لیے. انشاءاللہ جیسے ہی ہمیں آپ لوگوں کے کمنٹس آئیں گے ان کا رسپونڈ بیک کریں گے. اپنا بہت ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعا میں ہمیں رکھیے گا. یا ٹل ٹیک کیئر، اللہ حافظ.